جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم سٹوری تھانہ سٹی وزیر آباد کی FIR اور اس کے علاوہ CNN کو انٹرویو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران احمد نیازی نے جو دیا ہے اور جناب اس بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور میری جو لاسٹ ویڈیو تھی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایات دی تھیں کہ 24 گھنٹے کے اندر FIR کا اندراج کیا جائے، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس توہین عدالت کی کیس کی سماعت ہو رہی جس میں انہوں نے دوران سماعت یہ احکامات دے دیے۔ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے ریلیف گیونگ عدالتیں ہیں، اچھی بات ہے، ریلیف ملنا چاہیے۔ اب جو وہ FIR ہوئی ہے وہ جناب FIR کا نمبر ہے 691/22۔ وقوع جو FIR میں لکھا گیا ہے وہ ہے جناب 4 بجے شام 3 نومبر کا، اور جو FIR درج ہوئی ہے وہ جناب 7/11/2022، اور FIR کے اندراج کا ٹائم ہے رات 11:15 بجے کا۔ اس میں سب انسپیکٹر جو ہیں انہوں نے مدعی بنے ہیں اور انہوں نے FIR کاٹی ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے جب کہا تھا IG پنجاب سے کہ آپ نے FIR نہیں دی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب وزیر اعلیٰ جو ہیں، جو صوبائی حکومت ہے، اس نے ہمیں FIR دینے سے روک رکھا ہے۔ اب یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کے اپنے وزیر اعلیٰ وہ پولیس کو روک رہے ہیں کہ FIR جو ہے وہ کا اندراج نہ کیا جائے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہماری FIR نہیں ہو رہی، اور وہ وفاقی حکومت کے بلیم کرتی ہے۔ ایک جو بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص ہے، جو مزدور ہے، جو ریڑھی بان ہے، جو فروٹ بیچتا ہے، وہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ FIR جو ہے وہ وفاقی حکومت نے نہیں روکی، وہ صوبائی گورنمنٹ نے روکی ہے، اور وہ صوبائی گورنمنٹ جو تمہاری اپنی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا قانون کہ خواہشات کے مطابق جو ہے وہ FIR ہوں۔ اب میری خواہش یہ ہو کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھ لوں، نہیں، ضابطہ، قانون، سنت، احادیث، قرآن یہ کہتا ہے نہیں بھائی، آپ کی خواہش تسلیم نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ غسل کریں گے، اس کے بعد وضو کریں گے۔ چلیں اگر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے دن میں تو وہ ظاہری بات ہے، غسل تو آدمی نے صبح کر لیا، اگر ضروری سمجھا، نہیں تو وضو تو مسٹ ہے۔ وضو کے بغیر نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو میری خواہش ہے کہ اللہ نہ کرے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لوں، ٹھنڈ بڑی ہے، سردیاں آ رہی ہیں، کام تو میں نیک کر رہا ہوں اور مجھ پہ فرض بھی ہے، میں نے حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، تو کیوں نہ وضو کے بغیر پڑھ لوں؟ تو پھر بھی مسلمان آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، کیا یہ میری خواہشات، جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا اسلامک لا ہے، قانون ہے،
اس بات کو تسلیم کر لے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو دنیاوی قانون ہے وہ بھی جو ہے اسی طرح ہے کہ وہ خواہشات کا پابند نہیں ہے، وہ واقعات کا پابند ہے، وہ جرم سرزد ہونے کا جو ہے وہ پابند ہے۔ جرم ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ تو وہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے جناب، وہ میں آپ کو پڑھے بھی دیتا ہوں، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں جو ایف آئی آر میں جو جرم لگے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ جرم ہے جی 302 تعزیرات پاکستان، 324 تعزیرات پاکستان، 440 تعزیرات پاکستان اور 788 یعنی کہ دہشت گردی کی جو دفعہ 7 ہے، جو دہشت گردی کے معاملات پہ لگتی ہے وہ ہے۔ یہ 4 دفعات پہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اب جو سب انسپیکٹر عامر شہزاد نے جو ایف آئی آر چاک آؤٹ کی ہے، یہ میں پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ایف آئی آر میں کیا چیز نکلنے والی ہے۔ اب جناب پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بسلسلہ ڈیوٹی آزادی لانگ مارچ بالمقابل دفتر 1122 وزیر آباد نرز اللہ والا چوک وزیر آباد موجود تھے کہ زیر قیادت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کنٹینر پر ہمراہ دیگر قائدین و عہدیداران پی ٹی آئی کنٹینر پر سوار اور کارکن ہائے و عوام الناس پیدل اور گاڑیوں پر سوار جلوس کی شکل میں مولانا ظفر علی خان چوک سے اللہ والا چوک کی جانب وزیر آباد آ رہے تھے، جب بالمقابل ریسکیو 1122 دفتر وزیر آباد بوقت قریب 4 بجے شام پہنچے تو کنٹینر کی بائیں جانب ایک نامعلوم شخص جس کا نام بعد میں نوید والبشیر قوم مہر سکنہ سودرا ضلع وزیر آباد معلوم ہوا نے پسٹل سے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں جلوس میں شامل معظم والنواز سکنہ وزیر آباد فائر لگنے سے دم توڑ گیا اور اسی دوران کنٹینر پر سوار چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، محمد احمد چٹھا، الطاف فیصل، جاوید میاں اظہر، عمران یوسف، راشد محمود، محمد لیاقت، زاہد حسین، عمر فاروق کچھ نامعلوم زخمی ہو گئے۔ جلوس میں شامل ایک کارکن جس کا نام بعد میں حسن ابتسام معلوم ہوا نے موقع پر فائرنگ کرنے والے شخص کو پکڑنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ملزم مزید فائرنگ نہ کر سکا۔ بعد ازاں، اب یہ بڑی اہم بات ہے، بعد ازاں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بعد از طبی امداد لاہور روانہ ہو گئے۔ یعنی کہ یہ ایف آئی آر کے آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بعد از چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بعد از طبی امداد لاہور روانہ ہو گئے، جبکہ بقیہ مضروبان و لاش معظم بذریعہ ریسکیو 1122 سول اسپتال وزیر آباد بغرض علاج معالجہ و حصول نتیجہ جات ڈاکٹری پوسٹ مارٹم بھجوائے گئے۔ ڈیوٹی افیسر سلمان ارشد ایس آئی کو بذریعہ فون رپورٹ درج کرنے روزنامچہ کروا کر بغرض حصول نتیجہ ڈاکٹری و لاش پوسٹ مارٹم ازاں معظم مقتول سول اسپتال وزیر آباد روانہ ہونے کی ہدایت کی گئی۔ اچھا، یہ جناب آگے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام الناس میں خوف و راز پھیل گیا اور سنگین نوعیت کے جو جرم سرزد ہوئے ہیں 440 324 302 پہ تعزیرات پاکستان 788 پائی جاتی ہے، ابتدائی رپورٹ مرتب ہوئی، یہ جناب یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اب جناب اس میں جو رپورٹ تو ایف آئی آر ہم نے پڑھ لی، اب اس ایف آئی آر میں بطور لا کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں جب کہا جاتا ہے کہ بعض طبی امداد دے کر لاہور روانہ ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟
اب جناب ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہیں حادثہ ہو جائے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا ویسے لڑائی جھگڑے میں آدمی زخمی ہو، تو وہاں پہ جو طبی امداد دی جاتی ہے تو وہ طبی امداد دے کے کچھ مریضوں کو فارغ کر دیتے ہیں، اور کچھ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسپتال جانا ضروری ہے، پھر ان کو اسپتال لے کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب موٹر سائیکل روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ خراشیں وغیرہ آ گئیں، یا کوئی ٹکرانے سے کوئی خون بہہ گیا ہے، تو وہ جو طبی امداد دی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں بھئی یہ طبی امداد سے انہوں نے مرہم پٹی وغیرہ کر دی، اور انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے آپ کو اسپتال جانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر چلے جائیں۔ یہ نارمل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ طبی امداد دینے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کا فریکچر ہو گیا ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا اعضاء جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، تو وہ طبی امداد دے کے فوراً جو ہے DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پہ ریفر کرتے ہیں، وہ پھر آگے وہاں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہمارے سے نہیں ہو رہا، یا جب ہمارے ہاسپٹل میں اتنی فیسلٹی نہیں ہے، تو وہ پھر آگے ریفر کرتے ہیں۔ اب یہ جو طبی امداد، بعض طبی امداد جو ہے وہ لاہور روانہ ہو گئے، میری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ انتہا معمولی قسم کی کوئی خراش وغیرہ آئی ہوگی، ٹھیک ہے جی، جس پہ وہ طبی امداد دے کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گھر چلے جائیں، اور گھر بھی جو ہے 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ وہ موصوف بڑے آرام سے وہاں چلے گئے، وہاں جا کے 4 گولیاں نکل آئی ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں۔ وہ خیر ایک الگ کہانی ہے، اس پہ نیکسٹ ویڈیو پہ بات کریں گے۔ تو یہ جو FIR ہوئی ہے اس کے مطابق تو میرا خیال ہے جو ہے وہ گولی کوئی نہیں لگی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ FIR میں لکھ دیا جاتا کہ فلاں فلاں گولیاں لگیں، چلیں وہ بھی نہیں لکھی تو کم از کم جو ہے وہ وزیر آباد جو ہے سول ہاسپٹل جاتے، وہاں پہ وہ ابتدائی جو ہے MLC بن جاتی۔ وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر کہ باڈی کا مشاہدہ کرنے پر جو ہے وہ 3 زخم کے نشان ہیں، 4 ہیں، ٹھیک ہے جی، بدن میں جو ہے ٹانگوں میں، سر میں، چھاتی پہ جو مریض ہے وہ اپنا درد بیانی ہے، یا جسم پہ سوجن ہے، وہ ساری ابتدائی لکھتے ہیں، ساری آبزرویشنیں بعد میں آتی ہیں، ایکس رے بعد میں آتے ہیں، وہ ساری رپورٹس بعد میں آتی ہیں، جب وہ آتی ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے اس ابتدائی رپورٹ میں، تو یہی ہے کہ کوئی معمولی کوئی خراش، کوئی دکم پیل میں کوئی لگ گئی ہو، یا جب وہ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ تو طبی امداد دے کے لاہور روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ تو رپورٹ FIR کی کہانی یہاں تک ہوگی۔ اب جو دوسری سٹوری ہے وہ ہے CNN کو تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی، انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ وہ جو خاتون ہیں انہوں نے ایک سوال کیا، بقایا تو لمبی چوڑی باتیں تھیں، وہی پرانی ایک سٹوری جو رٹی رٹائی ہے وہ ہے۔ تو اس نے ایک کویشچن کیا کہ آپ نے وزیر آباد ثانے کے بارے میں 3 اہم شخصیات کے نام لیے ہیں، تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو موصوف یہ کہنے لگے کہ اس جو وقوع ہے اس کا میں پس منظر بتاتا ہوں۔ وہ پس منظر ہی بتاتے رہے، وہ بار بار اصرار کرتی رہی بھئی پس منظر تو ہو گیا، مجھے شواہد جو ہیں، ایویڈنس، ثبوت، بھئی کس بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ وہ 3 بندے ملوث ہیں، وہ تو ہمیں بتائیں۔ کوئی جواب نہیں، آئیں دائیں جو وہ فکرات ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ اب جناب جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے
بہت ہی اہم اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے 9 نومبر کے حوالے سے شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، جس پہ پہلے سرکاری چھٹی ہوتی تھی۔ آج ابھی گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، کل 9 نومبر کو پورے ملک میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں جو وہ ویڈیو جو زخم ہے عمران احمد نیازی کے دائیں ٹانگ پہ جو ہے وہ 3 وہ کہتے ہیں، بائیں پہ 1 ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔